آج خانزادہ ہاؤس میں ایک نہیں بلکہ دو نکاح ہونے جا رہی تھی۔ ایک سوہا اور ولید کا، دوسرا نکاح جاذب اور پوروا کا تھا۔ لال جوڑے میں ملبوس وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ ایک تو کمرے کی معصومیت، دوسری اس کے اداس حسن نے اس کی خوبصورتی میں چار چاند لگا دیے تھے۔ جاذب اس کے برابر میں ہی بیٹھا تھا، وہ کھوئی کھوئی سی دلہن بنی بیٹھی تھی۔ جب اچانک پلکیں اٹھانے پر اس کی نظر سامنے کھڑے میسم پہ پڑی تھی، وہ سن بیٹھی رہ گئی۔ اس کی نظروں میں کیا نہیں تھا، قرب، تکلیف، اسے ہونے کا احساس۔ لیکن پوروا نے نفرت سے نگاہیں پھیر لی تھیں، اگرچہ اس نے اس کے سامنے قسمیں کھائی تھی کہ وہ یہ سب کرنے والا نہیں تھا، لیکن شک اس کے دل میں کنڈلی مار کے بیٹھ گیا تھا۔ تبھی اسے جاذب کی مہربان وجود کا احساس ہوا۔ کوئی تھا اس شخص کا احساس کرنے والا، جو زمانے کی سرد و گرم ہوا سے بچا کر اسے اپنے ساتھ لے جائے گا، وہ سارا معاملہ سنبھال لے گا۔ سو وہ بے فکر سے ہو کر جاذب کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد نکاح ہو گیا تھا۔ تیاریاں تو سوہا اور ولید کی شادی کی جا رہی تھی، لیکن لائم لائٹ ساری پوروا اور جاذب نے لوٹ لی تھی، کیونکہ ان کی جوڑی تھی ہی اتنی پرکشش اور خوبصورت۔ ایک طرف جاذب کا لمبا چوڑا مردانہ وجاہت سے بھرپور خوبصورت سراپا، تو دوسری طرف نازک سی پوروا، جو بہت ہی اداس اور معصوم سی لگ رہی تھی۔ اپنی شادی والے دن ٹوٹ کر رو پایا تھا اس پر، پھر جیسے ہی رخصتی کا وقت ہوا، سوہا روتی دھوتی ولید کے ساتھ رخصت ہو گئی۔ لیکن اسے اسی گھر میں رہنا تھا۔ تائی اماں نے بڑے پیار سے اسے اپنے ہاتھ کے سہارے سے اٹھایا اور جاذب کے کمرے میں پہنچا دیا تھا۔ اس نے اپنے سوجے ہوئے پاؤں دیکھے۔ پریگننسی کا چوتھا مہینہ سٹارٹ تھا، لیکن اس کی حالت بری تھی، ٹانگوں میں جیسے جان ہی نہ رہی تھی۔ اتنی تکلیف دہ درد کا احساس کر کے اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ بہت روئے۔ تبھی دروازے پر آہٹ ہوئی تھی۔ جاذب اپنی شاندار شخصیت لیے کمرے میں آیا تھا۔ رشتہ بدلا تو نگاہیں بھی بدل گئی۔ کل تک جو ان کے لیے ایک چھوٹی سی گڑیا تھی، آج وہ بیوی کے روپ میں اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ لیکن پوروا کو جیسے ہی سنائی رشتے کا احساس نہ تھا، وہ ازداری سے کہنے لگی، پاؤں دیکھیں آپ میرے، اتنے سوج گئے ہیں، اوپر سے میری ٹانگوں میں بھی بہت درد ہے، بہت ہی عجیب حالت ہو رہی ہے میری۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ جاذب نے بڑی نرمی سے اس کی آنکھیں صاف کی تھی۔ تو آرام کرو، کپڑے تبدیل کر لو، سکون کرو گی تو خود بخود طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کی آواز میں چاہت چھپی تھی۔ جاذب کے ایک دفعہ کہنے پر ہی وہ جلدی سے ڈریسنگ روم میں چلی گئی تھی، ساری چیزیں اتار کر پھینک دی۔ یہ سب بوجھ کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ اسے کوئی ہوش نہ تھا، بس دل چاہ رہا تھا کہ وہ بستر پر لیٹے ہی سو جائے۔ جسم کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا۔ کپڑے تبدیل کرتے ساتھ ساتھ وہ رو بھی رہی تھی اپنی قسمت پر کہ یہ دن بھی دیکھنا تھا اسے۔ ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہن کر وہ بستر پر ڈھیر ہو گئی تھی۔ بھاری دکھتے سر کے ساتھ جلد ہی نیند کی کیفیت میں چلی گئی اور وہ بالکل ساکت سے بیٹھی تھی۔ اس چھوٹی معصوم لڑکی سے اور امید لگائی بھی کیا جا سکتی تھی، لیکن نیند میں بھی وہ بڑبڑا رہی تھی، جاذب لالا، آپ لے جائیں گے نا مجھے اپنے ساتھ، ان سب لوگوں سے بہت دور؟ ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی میں، بس آپ مجھے اپنے ساتھ لے جانا۔ اس کے سرخ لب مسلسل من ہی من میں نہ جانے کیا کہہ رہے تھے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیے اس کے لالا کہنے پر، لیکن پوروا نہیں جانتی تھی۔ اس کے سو جانے کے بعد جاذب نے جائے نماز بچھائی تھی۔ وہ روتے ہوئے گڑ گڑا کے نہ جانے رب سے اپنے کن گناہوں کی معافی مانگ رہی تھی، لیکن پوروا ان سب باتوں سے انجان تھی۔ وہ گہری نیند کے آغوش میں چلی گئی۔ اس کی نازک جان زیادہ ستم اٹھانے کے قابل نہ رہی تھی۔ تائی اماں دونوں کا چہرہ دیکھ کر پریشان تھی۔ جاذب بہت ہی سنجیدہ لگ رہا تھا، تو دوسری طرف پوروا نہ خوش اور نہ اداس لگ رہی تھی، لیکن انہوں نے شادی کے 2 دن بعد ہی پوچھنا مناسب نہیں سمجھا۔ تیسرے دن جاذب نے اعلان کیا تھا کہ وہ اسے اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہے۔ سب حیران رہ گئی تھی، اتنی جلدی بھی کیا ہے، 1-2 ہفتے رک کے چلے جانا، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ پوروا کی بھی یہی کوشش تھی کہ وہ جلد سے جلد اس کے ساتھ اسلام آباد چلی جائے، اس سے پہلے کہ سب لوگوں کو یہ بات پتہ چل جائے کہ جاذب نے اس کے ساتھ جلد بازی میں نکاح کیوں کیا ہے، یا اس کے ساتھ کیا معاملہ چل رہا ہے۔ ان سب لوگوں کی نظروں سے بہت دور جانا چاہتی تھی۔ آج تائی اماں نے اسے خصوصی طور پر تیار کروایا تھا۔ خوبصورت بلو رنگ کا کامدار جوڑا پہنے وہ انتہائی حسین لگ رہی تھی۔ ہاتھوں میں بھر بھر کی چوڑیاں، گلے میں گلو بند اور کانوں میں ٹاپس پہنے
وہ خاندان کی ان عورتوں کے سامنے بیٹھی تھی جو شادی میں نہ آ سکی تھی، لیکن آج انہیں مبارکباد دینے آئی تھی۔ پھر اس کی تعریف کرتے ہوئے کہنے لگی، ماشاء اللہ زبیدہ بہن، تم نے تو اپنی دیور کی بیٹی کو اپنی بہو بنا کر ایک تو نیکی کا کام کیا ہے، اوپر سے سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ تمہارے بیٹے کے ساتھ اس کی جوڑی بالکل چار چاند جیسی لگتی ہے، بہت ہی خوبصورت ہے یہ۔ ان کی تعریف پر وہ اسپاٹ چہرہ لیے بیٹھی رہی، جبکہ تائی اماں کا خوشی سے برا حال تھا۔ بس بھائی کیا بتاؤں روبینہ، جازب کو جانا اسلام آباد، اب وہاں اکیلا کیسے رہے گا؟ کوئی تو ہونا چاہیے نا اس کے ساتھ میں رہنے والا، اس لیے بس شادی کا بہانہ بن گیا اور یہ میری بہو بن گئی۔ لیکن یہ دونوں جا رہے 2 دن بعد۔ اچھا خیر سے جائیں۔ اس کی طبیعت بہت ہی بوجھل ہو رہی تھی، مارے باندھے ہی وہ ان کے سامنے بیٹھی تھی، تبھی داخلی دروازے سے میسم اندر آیا تھا اور ٹھٹک کے رک گیا۔ اس کی نگاہیں سامنے بیٹھی پوروا پر تھی، اس کے چہرے پر خوشی کی کوئی جھلک نہیں تھی، ایسے لگ رہا تھا کہ اس کے ساتھ زبردستی کی گئی ہے۔ لیکن اس نے جس طرح سے عجیب و غریب الزام میسم پر لگائے تھے وہ سوچ کر ایک بار وہ اس سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن اب وہ کسی اور کی بیوی بن چکی تھی، اس کی محبت پرائی ہو گئی تھی۔ گہری اداسی نے اس کے چہرے پر بسیرا کر لیا تھا۔ جنید، زوہان، معید، اب کوئی بھی اس سے بات نہیں کر رہا تھا، وہ سب اس کے پاس آنے سے بھی گھبرا رہی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ سب نے اس سے کیوں دوری اختیار کی ہے۔ وہ شیطان جو اپنا غلیظ چہرہ لیے اس گھر میں چھپا بیٹھا ہے، ایک دن تو ضرور سامنے آئے گا، اسے پوری امید تھی۔ انہوں نے عورتوں کے سامنے بیٹھ کر بھی عجیب و غریب باتیں سوچے جا رہی تھی، پھر تھوڑی دیر بعد اٹھ کے کمرے میں چلی آئی۔ 1-2 گھنٹے گزرے تھے جب جازب کمرے میں آئے، اسے دیکھ کر وہ بے اختیار رک گئی، بہت ہی حسین لگ رہی تھی، لیکن آنکھیں بند کیے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ آہٹ پر اس نے آنکھیں کھول دی تھی۔ جازب لا، آپ آ گئے؟ بامشکل اس نے اسے لالا کہنے سے روکا تھا، عادت جو پڑ گئی تھی بچپن سے ہی، اسے دیکھ کر وہ بچوں کی طرح خوش ہوتی تھی۔ اس کی گہری نگاہوں کا احساس تک نہ ہوا جب وہ اسے آنکھوں کے راستے اپنے دل سے اتار رہی تھی۔ ہاں ہاں، بس وہ بامشکل ہی اس کے وجود سے نظر ہٹا کر الماری کھول کے کھڑا تھا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ تیاری کر لینی چاہیے، ویسے بھی کل شام کو ہمیں نکلنا ہے۔ یہ سن کر وہ خوش ہو گئی۔ جی، جتنی جلدی ہوگا اتنا ہی اچھا ہے، ویسے بھی اتنی دیر تک میں مہمانوں کے سامنے نہیں بیٹھ سکتی، میری حالت بہت ہی بری ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ میرے جسم میں کتنی تکلیف ہے۔ اس کی آنکھیں پھر سے بھر آئی تھی، اس کے قریب بیٹھ کے غور سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہیں آپ؟ وہ حیرانی سے انہیں دیکھ رہی تھی تو مسکرا دیے۔ کچھ نہیں، بہت ہی اچھی لگ رہی ہو تم۔ اپنی تعریف پر وہ افسردگی سے مسکرائی تھی۔ اب مجھے یہ باتیں خوشی نہیں دیتی، میرا دل اندر سے بالکل خالی ہو گیا ہے۔ آپ نے جو میری ذات پہ احسان کیا ہے، میں چاہوں بھی تو اس احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتی۔ بات بات پہ نہ جانے کیوں اسے رونا آ رہا تھا۔ جازب نے اسے تسلی دی تھی، بس کچھ دنوں کی بات ہے، پھر تمہاری ان سب تکلیفوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ یہ سن کے اسے تھوڑا حوصلہ ہوا تھا۔ کیا میں بھی آپ کے ساتھ تیاری کرواؤں؟ وہ معصومیت سے پوچھ رہی تھی تو وہ مسکرا دیے۔ نہیں، میں خود ہی کر لوں گا سب تیاریاں، تم بس آرام کرو۔ اس نے بے اختیار اس کا گال چھوا جو دہک رہا تھا۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ پریشانی سے کہنے لگے، تبھی اس کی پیشانی چھوئی جو گرم ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں، بس ایسے ہی تپ رہے، ہو سکتا ہے کہ تھکاوٹ کی وجہ سے ہو رہا ہو۔ یہ سب کہتے ہی وہ لیٹ گئی تھی، انہی بھاری کپڑوں میں چوڑیاں ہاتھوں میں پہن رکھی تھی، اتنی بھی ہمت نہ ہو رہی تھی کہ اٹھ کے کپڑے تبدیل کر لے۔ عجیب سستی اور تھکن اس پر سوار تھی، یوں ہی آنکھیں بند کر کے لیٹی تو جازب کتنی دیر تک اس کا معصوم چہرہ دیکھتا رہا۔ خوبصورتی اور دلکشی سے لبریز وہ اپنے آپ سے بے نیاز سونے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ ایک گہری سانس لے کر رہے، پھر الماری کھول کر اپنے اور اس کے کپڑے ترتیب سے رکھنے لگے اور ساری ضرورت کی چیزیں بھی، کیونکہ یہ تیاری انہیں اکیلے ہی کرنی تھی۔ بیٹا، ہر مہینے کا چکر لگا لینا تم دونوں، تائی اماں انہیں تاکید کر رہی تھی تو وہ مسکرا دیے۔ جی کیوں نہیں، اتنا بھی دور نہیں ہے اسلام آباد کہ ہم مہینے میں بھی نہ آ سکے، وہ انہیں بھرپور تسلی دے رہی تھی۔ پھر ان دونوں کے جاتے ہی چچی جان تائی اماں سے کہنے لگی، ویسے زبیدہ بھابھی، میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں آپ سے، آپ برا مت ماننا، مجھے پورو 1-2 مہینے سے بڑی عجیب لگ رہی ہے، خاص طور پہ اس کا جسم بھاری بھاری سا ہو رہا ہے، ایسے لگتا ہے کہ یہ وہ لڑکی نہیں ہے، اس کی جگہ کوئی عورت ہے۔ یہ سن کر تائی اماں نے انہیں گھور کے دیکھا تھا،
اچھا تمہاری نظروں نے یہ تاڑ لیا، لیکن آج تک میں نے تو یہ سب نہیں دیکھا۔ اسے بہت ہی غصہ آ رہا تھا اپنی دیورانی پر، تو چچی جان بوجھ کے خاموش رہی۔ وہ جانتی تھی کہ اپنی لاڈلی بہو اور بیٹی کے بارے میں اب وہ کوئی بات برداشت نہیں کرے گی، لیکن ان کے بیٹی کا کیا، جس کا دل ٹوٹ گیا تھا، جو کافی دن سے ان سے بات بھی نہیں کر رہا تھا۔ اچانک میسم کا خیال آیا تو وہ فوراً اس کے کمرے میں چلی گئی۔ ایک طویل سفر کے بعد بالآخر وہ اسلام آباد پہنچ گئی تھی۔ آرام دہ اور خوبصورت فلیٹ دیکھ کر پوروا کی ساری تھکن اتر گئی تھی۔ پورے راستے وہ سوتی جاگتی آئی تھی، لیکن یہاں آ کر بالکل فریش ہو گئی۔ فلیٹ تو آپ کا بہت ہی اچھا ہے، کیا آپ یہیں پہ رکتے تھے اسلام آباد آ کر؟ جازب اس کے کہنے پر مسکرا دیا۔ ہاں 2-3 سال پہلے ہی خریدا ہے یہ میں نے، اپنی سہولت کے لیے۔ تم آرام کرو جب تک میں کھانے کے لیے کچھ لے کر آتا ہوں۔ لیکن میں اکیلی رہوں گی یہاں پر، مجھے ڈر لگے گا۔ آپ کتنی دیر میں واپس آئیں گے؟ وہ اچانک چھوٹے بچوں کی طرح خوفزدہ ہو گئی تھی۔ جازب اسے تسلی دینے لگا، گھبرانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں، یہاں تم بالکل محفوظ ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، اب جلدی آئیے گا۔ ٹھیک ہے۔ پھر وہ کمرے میں چلی آئی تھی۔ گو کے فلیٹ کو صفائی کی ضرورت تھی، لیکن ابھی اس کی ہمت نہیں تھی، اس لیے ویسے ہی لیٹ گئی۔ کم از کم یہاں کسی کی نظر سے بچنا تو نہیں پڑے گا۔ 2-3 مہینے اس نے جیسے گزارے تھے یہ وہی جانتی تھی۔ لوگوں کی نظر سے خود کو پوشیدہ رکھ رکھ کر وہ تھک چکی تھی۔ اگر کسی کے سامنے اس کا بھانڈا پھوٹ جاتا، اس کے جسمانی مسائل کیا چل رہے ہیں، وہ کس حالت میں ہے، جاسم نے اس کے ساتھ شادی کیوں کی ہے، کئی سوال تھے، لیکن وہ کسی سوال کا جواب دینا نہیں چاہتی تھی۔ جب اس کا کوئی قصور ہی نہیں تھا تو یہاں آ کر اسے گہرے سکون کی نیند آنے والی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر گہری نیند کے ہوش میں چلی گئی۔ جازب جب بھی اس کے قریب ہونے کی کوشش کرتا، اچانک اسے احساس ہوتا پوروا کی معصوم یا اس کی باتیں کرنے کا انداز۔ وہ ابھی تک تسلیم نہیں کر پا رہی تھی کہ جازب اس کا شوہر بن چکا ہے، تو ابھی بھی اسے ایسے ہی بات کرتی ہے جیسے وہ اپنے دل کی ہر بات اسے بتایا کرتی تھی۔ یہاں درد ہو رہا ہے، میری ٹانگوں میں سوجن ہے، سر میں درد ہو رہا ہے۔ جازب ہر ممکن کوشش کرتا ہر تکلیف ہر غم کا مداوع کر دے۔ تبھی تو 2-3 دفعہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا تھا، اور دن اتنی تیزی سے گزر رہے تھے، معلوم اب تو اچھا خاصا اس کا جسم ظاہر ہونے لگ گیا تھا کہ وہ پریگننٹ ہے۔ 7واں مہینہ شروع ہو گیا تھا، لیکن ان 3-4 مہینوں میں وہ ایک دفعہ بھی واپس کراچی نہیں گئی تھی۔ اسے لے کر جب تائی اماں کا روز فون آتا ہے، میں نے تمہیں اس لیے اسلام آباد نہیں بھیجا تھا کہ تم وہیں کے ہو کے رہ جاؤ، اگر تم نہیں آ رہی تو میں آؤں گی تم سے ملنے۔ کیوں نہیں لے کے آ رہے تم پوروا کو؟ خود بھی نہیں آ رہے۔ میں آ جاؤں گا امی، بس تھوڑا صبر کرے۔ دراصل اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں، کیا ہو گیا اسے؟ سب خیریت تو ہے؟ جی ہاں، آپ کی بہو پریگننٹ ہو گئی ہے، ڈاکٹر نے سفر کرنے سے منع کیا ہے۔ آخر کار جازب نے انہیں سب بتا دیا تھا۔ ایک دن تو انہیں پتہ چل رہی تھا، لیکن پوروا سرخ چہرہ لیے پیچھے کھڑی تھی۔ پیچھے تائی اماں کی خوشی دینی تھی۔ ارے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اتنے مہینے ہو گئے، میں بھی کہوں کہ آخر تم دونوں چکر کیوں نہیں لگا رہے؟ یہ تو بڑی ہی خوشخبری ہے، ماشاءاللہ مبارک ہو۔ ابھی تک تو سوہا کے ہاں بھی کوئی خوشخبری نہیں آئی، لیکن میری پوروا بڑی قسمت والی ہے، خدا اس کی ہونے والی اولاد کا نصیب اچھا کرے۔ تو اس کا بہت ہی خیال رکھنا، کوئی ملازمہ وغیرہ دیکھ لینا اس کے لیے۔ جی امی، میں سب دیکھ رہا ہوں، آپ پریشان مت ہو، اس کا خیال رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ فون بند کر کے وہ پلٹا تو پوروا انہیں تشویش میں دیکھ رہی تھی۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ اتنا بڑا راز آپ نے تائی اماں کو بھی بتا دیا؟ یہ سن کر وہ مسکرانے لگا۔ بے وقوف لڑکی، شادی کے بعد تو اکثر ہی لڑکیاں پریگننٹ ہو جاتی ہیں، کیا تمہیں یہ بات نہیں پتا؟ ہاں، لیکن وہ حساب کتاب لگائیں گی، پھر میرے وجود پہ شک کریں گی۔ اسے بہت ہی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ مسکرا دیے۔ ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں، میں سب سنبھال لوں گا۔ یہ سنتے ہی اس کا دل ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔ پھر اس نے جازب کے شانے سے سر ٹکا دیا، اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ میں یہ سوچ کے حیران ہوتی ہوں کہ آپ کو میرے وجود سے گھن نہیں آتی، نہ اس بچے سے کوئی نفرت محسوس ہوتی ہے۔ آپ ایک عظیم انسان ہیں۔ وہ ساکت بیٹھا رہ گیا تھا۔ جانتے تھے کہ پوروا کی زندگی میں ان کا مقام بہت ہی بلند ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا تھا۔ جازب نہیں، پوری محبت سے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ جب تک یہ بچہ اس دنیا میں نہیں آ جاتا، نہ کوئی تمہارے پاس آئے گا، نہ تم کہیں جاؤ گی۔ اتنے مہینے گزر گئے ہیں، یہ 2-3 مہینے بھی گزر جائیں گے۔ اسے تسلی دیتا وہ اس کا سر تھپتھپا رہا تھا۔
पूर्वा ने मोहब्बत से उसका मेहरबान वजूद को देखा था और सच में ही इन महीनों में उनसे शदीद मोहब्बत करने लगी थी, इतनी कि वो एक मिनट भी उनके बगैर नहीं रह सकती थी। अगर उन्हें ऑफिस से आने से थोड़ी देर हो जाती तो वो बेचैनी से अपनी निगाहें दरवाजे पे टिका लेती। वो मुसलसल उसे देखे जा रही थी तो जाजिब मुस्कुरा दिए। ऐसे क्या देख रही हो? पूर्वा की मोहब्बत भरी निगाहों से उसकी पेशानी पर पसीना चमक रहा था। मैं ये देख रही हूँ कि आपको खुदा ने कितनी मेहरबान मिट्टी से तख्लीक किया होगा, तभी तो आपके सीने में फरिश्तों जैसा दिल है। ये सुनकर वो दहल गई थी। उनके चेहरे का रंग जर्द पड़ गया था, लेकिन वो खामोश रहे, जैसे कुछ बोलने पे कह भी नहीं रहे थे। तभी बात बदलते हुए कहने लगी, मैं एक मुलाजमा का बंदोबस्त कर रहा हूँ, तुम्हें आसानी होगी। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। वैसे भी आपके ऑफिस जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो जाती हूँ। न जाने क्या क्या सोचें मेरे जहन में आती रहती हैं। कोई अच्छी सी मुलाजमा रखिएगा जिससे मैं बातें भी करूँ, अपने दिल का बोझ हल्का कर लूँ। वो मुलाजमा कम और सहेली ज्यादा हो। उसकी फरमाइश पर वो मुस्कुराने लगा। फिर दिन इतनी तेजी से गुजरे कि पता ही ना चला। उस दिन वो दर्द से तड़प रही थी। अपनी शादी के 6.5 महीने बाद ही पूर्वा ने उस बच्चे को जन्म दिया था, वो भी नॉर्मल डिलीवरी के जरिए। डॉक्टर मुस्कुरा रही थी। बहुत ही प्यारा है आपका ये बच्चा, देखें। लेकिन पूर्वा उस बच्चे को देखना भी नहीं चाहती थी। न जाने क्यों उस बच्चे से इतनी चिढ़ महसूस हो रही थी। लेकिन जाजिब ने उसे अपनी बाहों में उठा रखा था। जैसे ही वो उसे पूर्वा के करीब लेटाने लगी तो उसने रुख बदल लिया था। आप प्लीज इसे मुझसे दूर कर दें, मुझे इससे नफरत महसूस हो रही है। ये सुनकर वो दहल गई थी। ये तुम क्या कह रही हो? ये तो मासूम है, किसी भी गुनाह से पाक। पूर्वा की आंखों में आंसू थे। मैं जानती हूँ, लेकिन जो आंख का दरिया मैंने पार किया है, पल पल कांटों पे चलकर जो मैंने वक्त गुजारा है, ये मैं ही जानती हूँ। अगर आपका साथ ना होता तो शायद अब तक मैं जहर की गोलियां खाकर खुदकुशी कर चुकी होती। लेकिन मैं इस बच्चे को मोहब्बत नहीं दे सकती और न ही मैं इसे अपनाऊंगी। वो बच्चों की तरह जिद कर रही थी। जाजिब उसे समझाने लगे, अगर किसी और के सामने ये एक बात कहोगी तो सब लोग शक करेंगे। बेहतर होगा तुम इस बच्चे को वही मोहब्बत दो जो एक माँ बच्चे को देती है। देखो, इसने तुम्हारे वजूद से जन्म लिया है, तुम तो एक हिम्मत वाली लड़की हो। वो सच ही तो कह रहे थे। पूर्वा ने जब तक अपनी औलाद को देखा नहीं था तब तक वो उससे चिढ़ महसूस कर रही थी। लेकिन जैसे ही गुलाबी गालों वाले गुलाबी नर्मो नाजुक से फूल जैसे बच्चे को देखा तो वो हैरान रह गई। उसके दिल की धड़कन में मोहब्बत में पूरी शिद्दत से सर उठाया था। जाजिब ने उस नन्हे फूल को उसके करीब ही लिटा दिया था ताकि वो अपनी माँ की खुशबू महसूस कर सके। खुद कमरे से बाहर चले गए थे घर पर इतला देने के लिए। अब वो सोच रहे थे सब यही अंदाजा लगाएंगे कि शादी को तो बहुत ही कम अरसा हुआ है, लेकिन इतनी जल्दी बच्चा कैसे आ गया इस दुनिया में। अगर जाजिब उन्हें फोन करके बताएंगे तो शायद वो सब खुशी के मारे यहाँ पर चले आए। आखिर वो बहाना बनाए तो क्या बनाए। वो सोचो विचार में थे जब अचानक मोबाइल बजने लगा। अम्मी की कॉल थी घर से। कैसा है मेरा बच्चा और पूर्वा कैसी है? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं अम्मी, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। रात में अचानक ही उसकी तबीयत बिगड़ गई तो मजबूरन डॉक्टर को डिलीवरी करवानी पड़ी। 7 महीने हुए थे बच्चे को, लेकिन बच्चा बिल्कुल ठीक है, सही सलामत और बेटा हुआ है। ये सुनकर उन्होंने खुशी से चीख मारी थी। मैं सदके जाऊं उस मालिक का शुक्र है जिसने मेरे बच्चे को इतनी जल्दी औलाद जैसी नेमत से नवाज दिया। अरे सईदा, सोहा, सोहा तुम फुफ्फो बन गई हो मेरी बच्ची। चच्ची भी उनकी आवाज पे दौड़ी चली आई थी, लेकिन उस खबर पर वो शौक में थी, वो हैरान थी। शादी को सिर्फ 7 महीने भी ना हुए थे और इतनी जल्दी बच्चा कैसे दुनिया में आ सकता है। लेकिन ताई अम्मा खुशी से पागल हुई पड़ी थी। उनके पास शायद ये सोचने का वक्त नहीं था। सब लोग खुशी मना रहे थे, लेकिन चच्ची जान रात को अपने बेटे के कमरे में बैठी थी। मीसम संजीदगी से लैपटॉप पर कोई काम कर रहा था। माँ की बात पे ठटका था जब वो कहने लगी, सुना तुमने कि पूर्वा और जासिब का यहाँ बच्चे की पैदाइश हुई है, वो भी शादी के 6.5 महीने बाद ही। तस्वीर देखी मैंने बच्चे की, तुम्हारी ताई अम्मा ने दिखाई थी। कहीं से भी वो बच्चा प्री मेच्योर डिलीवरी वाला नहीं लग रहा था। बिल्कुल सेहतमंद बच्चा है, पूरे 9-10 महीने का। समझ से बाहर है मेरी ये बात। ऊपर से जब जब मैं उस लड़की को देखती हूँ तो वो मेरी नजरों से घबरा कर अपने कमरे में छुप जाती। कुछ दिनों से तो चादर यूं लपेट के रखने लगी थी जैसे कोई ना कोई बात तो जरूर है। वो अपनी सोच के घोड़े दौड़ा रही थी। मीसम उनसे अपनी दिल की बात कहे बिना ना रह सका। उसने मुझसे भी एक बात कही थी अम्मी, लेकिन मैंने ये बात आज तक किसी के सामने नहीं कही।
نہ جانے اس نے مجھ پہ ایسا الزام کیوں لگایا تھا۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ چچی جان چکی تھی۔ کیسا الزام؟ مجھے تو بتاؤ۔ ان کے لہجے میں تشویش تھی۔ میسم کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگا، اپنی شادی سے ایک دن پہلے وہ میرے کمرے میں آئی تھی۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا، لیکن کسی نے اس کا وہ جوڑا جو اس نے سوہا کے انگیجمنٹ والے دن پہنا تھا، وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اسی دن میں نے اپنے دل کی خواہش کا اظہار کیا تھا، اپنی محبت کے بارے میں بتایا تھا، لیکن وہ جوڑا کسی نے میری الماری کے کونے میں ڈال دیا تھا، شاپر میں لپیٹ کر۔ اس سوٹ کو دیکھ کر مسلسل وہ مجھ پر طرح طرح کے الزام لگا رہی تھی۔ خدا نہ خواستہ اس کے ساتھ کچھ غلط یا اس کی کسی حالت کا فائدہ اٹھا کر میں نے اس کے ساتھ زبردستی کی ہے۔ اس کے لہجے میں بڑی اداسی تھی۔ خدا نہ خواستہ تم کیوں کرو گے یہ اس کے ساتھ؟ میرا بیٹا کیا اسے ایسے نظر آتا ہے؟ تم نے بتایا کیوں نہیں پہلے مجھے؟ میں اسے ٹھیک کرتی۔ چچی جان کا غصہ ساتویں آسمان پر پہنچ گیا تھا۔ میسم کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگا، لیکن میں نے اسے یقین دلانے کی کوشش کی تھی کہ میں نے اس کے ساتھ کبھی کوئی ایسا ویسا نہیں کیا اور نہ ہی سوچا ہے۔ اب اسے یقین آیا یا نہیں یہ میں نہیں جانتا۔ اس نے اپنی امی کے سامنے اپنے دل کا راز کھول کے رکھ دیا تھا۔ وہ اس دن سے کتنی اذیت میں مبتلا تھا جس دن سے پوروا نے اس پہ الزام لگایا تھا۔ 2 دن بعد ہاسٹل سے چھٹی ہوئی تھی، لیکن اس نے پوروا کو پہلے ہی بتا دیا تھا گھر پہ سب آئے ہوئے ہیں۔ سوہا، امی یہ سن کے وہ گھبرا گئی تھی، لیکن انہوں نے پوروا اور اس بچے کا بڑا شاندار استقبال کیا تھا۔ وہ حیران تھی کہ یہ سب کچھ بہت ہی اچھے سے ہو گیا تھا۔ اس کی ذات پر کوئی سوال ہی نہیں اٹھا تھا، نہ ہی اس کے بچے پر۔ جازب نے سب کچھ سنبھال لیا تھا، جیسے کہ انہوں نے کہا تھا، سب کچھ ویسے ہی ہوا تھا۔ وہ انہیں اپنا ہمسفر ہونے پر فخر محسوس کر رہی تھی۔ اب دنیا کا ڈر اس کے دل سے بالکل مٹ گیا تھا۔ چند دن وہ لوگ یہاں رہ کر واپس چلے گئے تھے، لیکن پوروا کا ذہن آہستہ آہستہ صرف اسے شوہر کے روپ میں نہیں بلکہ شوہر سے کئی درجے آگے اس کا مقام تھا۔ جازم کو دیکھ کر اس کے چہرے پر لالیاں بکھر جاتی۔ وہ سچ میں اس سے بے پناہ محبت کرنے لگی تھی، لیکن وہ حیران ہوتی جب وہ دیوانوں کی طرح اس بچے سے پیار کرتا، اسے چومتا، اسے گلے لگاتا، ایک منٹ بھی اسے اپنے سے جدا نہیں کرتا تھا۔ ایک دن وہ جھجکتے ہوئے اس سے پوچھ بیٹھی، کیا آپ کو اس بچے سے چڑ محسوس نہیں ہوتی یا کوئی نفرت کے جذبات؟ اس کے پوچھنے پر جازب کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا تھا۔ پھر چند لمحوں بعد وہ کہنے لگا، معصوم بچوں سے کیسی نفرت؟ یہ تو مجھے اپنا سا لگتا ہے۔ پوروا نے اس کا کوئی نام نہیں سوچا تھا، لیکن سوہا نے اس کا نام جاسم رکھ دیا۔ اب وہ 2 مہینوں کا ہو گیا تھا۔ جس طرح جازب اسے دل کی شدتوں سے چاہتا تھا، اسی طرح وہ بھی اسے حد سے زیادہ محبت کرتی تھی۔ اپنی آنکھیں ہر وقت اس کے انتظار میں بچھائی رکھتی۔ جازب کے آنے سے پہلے ہی وہ جاسم کو تیار کر دیتی۔ آج خود بھی ہلکا پھلکا میک اپ کر کے تیار ہو گئی تھی۔ جازب جیسے ہی آفس سے آئے تو اسے یوں تیار دیکھتے ہوئے مسکرائے تھے، بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہو۔ اپنی تعریف پر اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا اور ہتھیلیاں پسینے سے بھیگی تھی۔ وہ اگرچہ اس کا شوہر تھا، لیکن ان دونوں کے ازواجی تعلقات بہت ہی ادھورے اور بہت دور دور تھے۔ کیا خیال ہے آج کہیں باہر نہ چلے ڈنر کرنے کے لیے؟ جازب کے کہنے پر پوروا فوراً مان گئی تھی۔ ایک اچھا ٹائم سپینڈ کر کے وہ گھر واپس آئے تھے۔ آتے ہوئے جاسم تو کب کا سو گیا تھا، لیکن اس نے پہلی فرصت میں کپڑے تبدیل کیے تھے۔ جیسے ہی بستر پہ سونے لگی تو جاسم کی آواز پر ایک دم پلٹی تھی، کب تک دوریاں بنا کے رکھو گی؟ اب تو نزدیک آنے کا موقع دے دو۔ وہ مسکرائی تھی، لیکن اس کی شرماہٹیں آسمان کو چھو رہی تھی۔ جھجکتی ہوئی وہ ان کے چوڑے سینے میں سر چھپا گئی تھی۔ جاسم نے اسے بہت ہی اچھا خاصا ٹائم دیا تھا اس صورتحال سے نپٹنے کا، اور اب وہ مکمل طور پر اپنی ذہنی کیفیت تبدیل کر گئی تھی۔ اس نے نہ صرف اس بچے کو قبول کر لیا تھا بلکہ وہ پچھلی باتیں بھی بھول گئی تھی جو کچھ اس کی زندگی میں ہوا تھا۔ جب ان کا بچہ 4 مہینے کا ہوا تو وہ گھر بھی چکر لگا کر آ گئی تھی۔ اگرچہ کچھ لوگوں کی آنکھوں میں شک تھا، چچی جان کی طرح کئی لوگ یہ بات سوچ رہی تھی کہ اتنی جلدی بچے کی پیدائش کیسے ہو سکتی ہے۔ بچہ بھی اچھا خاصا بڑا ہو گیا تھا، لیکن چونکہ اصل حالات اور چھپے ہوئے معاملات سے کوئی واقف نہیں تھا، اس لیے وہ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں تھی، لیکن نہیں جانتی تھی کہ تقدیر خود اس کے سامنے ایک حقیقت لانے والی ہے، ایسی بھیانک حقیقت جس کا سامنا وہ کبھی بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس دن بھی وہ معمول کے مطابق باہر گئے تھے آئس کریم کھانے۔ جاسم اب 6 مہینوں کا ہو گیا تھا۔
जब वो घर वापस आ रही थी तो अचानक से पीछे आने वाली गाड़ी ने उन्हें हिट किया था। जासिम जो पूर्वा की गोद में बैठा था, अचानक ही उसका सर डिशबोर्ड से बड़ी बुरी तरह से टकराया था। वो बुरी तरह जख्मी होकर रोने लगा। ये देखकर उसके हाथ पांव फूल गए थे, जबकि जाजिब की हालत गुस्से से बुरी थी। वो तेज अंदाज में गाड़ी से उतरा था कि पीछे वाली गाड़ी जिसने हिट किया था वो फौरन ही वहां से फरार हो गए थे। लेकिन जासिम की इतनी बुरी हालत में उसे पागल कर दिया था। पूर्वा भी परेशान थी, उसके हाथ पांव बुरी तरह कांप रहे थे। लेकिन जासिम ने उसे फौरन अपने बाजू में ले लिया और रश अंदाज में गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ दौड़ा दी थी। जब तक उसका अच्छा खासा खून बह गया था। जैसे ही इमरजेंसी में लेकर गए, डॉक्टर ने फौरन ही जासिम से कहा था, खून ज्यादा बह गया है, आपको ब्लड का इंतजाम करना होगा। ठीक है, देर किस बात की, आप मेरा खून लगाए मेरे बच्चे को। उसे कुछ होना नहीं चाहिए डॉक्टर साहब। आप फादर हैं तो जाहिर है आपका ही खून बच्चे से मैच होगा, लेकिन हम पहले टेस्ट कर लेते हैं। आए मेरे साथ। बाज़-औक़ात माँ का खून मैच होता है तो बाज़ दफ़ा माँ का नहीं, लेकिन आपका खून टेस्ट कर लेती हैं। वो फौरन ही उनकी तकलीफ में आगे बढ़ गया था, जबकि पीछे बैठी पूर्वा जिसे अपने कानों पे यकीन नहीं आ रहा था। मेरा खून लगाए मेरे बच्चे को, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। बार बार उसके कानों में ये आवाज़ आ रही थी। वो लब कुचल रही थी, साथ ही जासिम की जिंदगी की दुआएं भी मांग रही थी। लेकिन थोड़ी ही देर बाद डॉक्टर साहिबा वापस आई थी। आपके हस्बैंड का ब्लड आपके बच्चे को दिया जा रहा है। जाहिर है वो फादर हैं तो उनका खून ही मैच होगा। आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, बच्चे की हालत अब काफ़ी ठीक है। वो मुस्कुराते हुए पलट गई थी, लेकिन उसके जिस्म में तो जैसे जान नहीं रही थी। तो क्या जाजिब ने ही मेरे साथ वो सब किया? वो भूल गई थी जासिम की खराब तबीयत बस उसे याद थी, तो वो अपना घिनौना भयानक माजी से वो लाख भुलाने की कोशिश करती। लेकिन इन गलीस यादों से पीछा छुड़ाना आसान नहीं था। डॉक्टर साहिबा, वो मुझे आपसे कुछ पूछना है। दरअसल अगर ये बात पता लगानी हो कि किसी बच्चे का बाप कौन है तो कैसे टेस्ट करवाना पड़ता है। वो पलटकर हैरत से उस लड़की को देख रही थी। डीएनए टेस्ट की जरूरत होती है इस सिलसिले में। डॉक्टर के बताने पर वो पलट गई थी, लेकिन उसने हॉस्पिटल से वापसी पर जासिम की ब्लड रिपोर्ट्स छुपा ली थी। जासिम एक दो दिन में बिल्कुल ठीक हो गया था, लेकिन वो जिस तरह उसकी बीमारी पर बेकरार और बार बार उसे चूम रहा था, उसे प्यार कर रहा था, उसे देखकर वो मजीद शक में मुब्तला हो चुकी थी। कुछ दिनों बाद जब वो ऑफिस गया, पीछे वो अपने बच्चे जासिम को लेकर लेबॉर्ट्री पहुंच गई थी। डीएनए टेस्ट करवाना है मुझे अपने बच्चे का। ठीक है, आप बैठ जाइए, बच्चे का सैंपल लेते हैं हम। तब तक रिपोर्ट्स आएंगी, एक दो दिन में आप आकर ले जाइएगा रिपोर्ट। वो वापस घर में आ गई थी, लेकिन उसका दिल धक धक कर रहा था। फिर जब रिपोर्ट सामने आई तो उसके वहम की तस्दीक हो गई थी। लेबॉर्ट्री वाले ने साफ कहा था कि जो आपने ब्लड रिपोर्ट दिखाई थी, उस बच्चे की रिपोर्ट के सैंपल भी सेम टू सेम मैच कर गए हैं। ये आप किसी डॉक्टर को दिखाकर भी चेक कर सकती हैं। लेकिन वो मुर्दा खाली जज्बात लिए घर आ गई थी। कितनी देर तक साकित बैठी रही। जासिम घर आए तो वो बिल्कुल खामोश बैठी थी। सामने ही जासिम खेल रहा था। मुझे कराची जाना है वापस घर। उसकी स्पार्ट आवाज लाउंज में गूंजी थी। जाजिब उसके तासुरात पर हैरान रह गया था। क्या हुआ, अचानक से कराची जाना? खैरियत तो है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? जैसे उन्होंने अपना भारी हाथ उसके गाल को छूने के लिए बढ़ाया, पूर्वा ने पूरी ताकत से उनका हाथ झटक दिया था। तो आप हैं वो नाकाबिले दरिंदा सिफ्त इंसान, जो शायद इंसान कहलाने के लायक भी नहीं। उस वक्त आप ही ने अपनी गुड़िया को तोड़ा मोड़ा था। आपने ही मेरे दामन को दागदार किया था। जब मैं अपने होशो आवास में नहीं थी तो आपने इस मौके का फायदा उठाया था। सब कुछ जान चुकी हूँ मिस्टर जाजिब खानजादा। अपने चेहरे से ये अच्छाई और झूठी हमदर्दी का निकाब उतार फेंक दीजिए। मुझे सब कुछ पता चल गया है। उसने सोफे के कुशन के नीचे रखी डीएनए रिपोर्ट्स उसके मुंह पे फेंकी थी। जाजिब का चेहरा धुआं धुआं हो गया था। वो बिल्कुल साकत और सामित खामोश बैठी थी। कभी ऐसी घड़ी आएगी ये उन्होंने सोचा भी नहीं था। ये कयामत का लम्हा जिसके बारे में वो सोचना भी नहीं चाहती थी। बस दिन रात खुदा से यही दुआ करती थी कि ये बात कभी पूर्वा को पता ना चले। वो जो उसकी नज़रों में इतना बुलंद मुकाम पा चुका है, वो अचानक से ही ज़मीन बोस हो जाएगा। लेकिन उनकी सारी दुआएं रायगा गई थी। पूर्वा को सच्चाई पता चल गई थी। वो किसी मुजरिम की तरह नजरें झुकाए बैठी थी। पूर्वा ने नफरत से उसका चेहरा देखा था। मैं ठहरी बेवकूफ, इस बात से अनजान कि मैं जिसे अपना हमदर्द समझ के अपना समझ कर
دکھ درد بیان کر رہی ہوں، وہی سب سے بڑا دھوکے باز ہے، وہی میرا مجرم ہے۔ اور میں پاگل یہ سوچتی رہی کہ شاید آپ میری ہمدردی، میری محبت، بچپن سے ہی مجھے گڑیا کہتی تھی، جس طرح سے محبت کرتی تھی اسی طرح مجھ سے بھی محبت کرتی ہوں گی۔ لیکن نہیں، سگی بہن بہن ہوتی ہے اور یتیم چچا زاد ہی رہتی ہے۔ آپ نے وہ موقع نہ چھوڑا جو آپ کے ہاتھ آیا۔ بتائیں مجھے سچ سچ، یہ کب کیا تھا آپ نے؟ اور یہ موقع آپ کے ہاتھ کیسے لگا تھا؟ اگر آج آپ نے حقیقت نہیں بتائی تو خدا کی قسم میں ابھی اور اسی وقت خود اکیلی کراچی پہنچ جاؤں گی اور سب کچھ جمع کر لوں گی۔ آج میں اپنی زبان بند نہیں رکھوں گی۔ وحشت اور صدمے سے جیسے وہ پاگل ہو رہی تھی، جاسم کی خاموشی نے اس کے جرم پر مہر لگا دی تھی۔ اس کا مجرمانہ انداز، جھکے ہوئے کندھے اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ مجرم وہی ہے۔ مجھے معاف کر دو پوروا، شاید میں معافی کے لائق بھی نہیں ہوں، لیکن سچ میں ہی میں نے ہی وہ شیطانیت کی تھی تمہارے ساتھ۔ بہت بار اپنے گناہوں کے رب سے معافی مانگ چکا ہوں، سجدے میں گر کے رویا بھی، بار بار اپنی بخشش کی دعائیں بھی کرتا تھا کہ کبھی تمہیں یہ سچ پتہ نہ چلے، بس تم مجھے ایسے ہی بلندی کا درجہ دے کر رکھو۔ لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ سچائی کبھی نہ کبھی سامنے آ ہی جاتی ہے۔ وہ مجرم کوئی نہ کوئی ایسا نشان چھوڑ دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کا جرم چھپ نہیں پاتا۔ ان کی آواز میں بلا کا غم تھا، لیکن پوروا گھٹنوں میں منہ چھپائے بیٹھی تھی۔ انہیں وہ دردناک یاد پوری شدت سے یاد آئی تھی، جب ایک نازک معصوم لڑکی کی معصومیت رونتے ہوئے انہیں ذرا شرم محسوس نہ ہوئی تھی۔ تائی اماں کے بھائی گاؤں سے آئے تھے، فیضو ماما، وہ چرس کے عادی تھے، ساتھ ہی ہیروئن کا نشہ کرنا بھی انہیں بہت ہی پسند تھا۔ کبھی کبھار وہ سالوں میں اپنی بہن کے پاس چکر لگاتے، ابھی بھی کرسی پر سب سے کونے میں الگ تھلگ بیٹھے تھے۔ سوہا کی انگیجمنٹ کا فنکشن تھا، خوب بڑا ارینجمنٹ کیا گیا تھا، لیکن میسم، زوہان، جنید کو شرارت سوچ رہی تھی کہ کیا ہے یار، فیض ماما کو آج پھر سے چرس ملنے چاہیے کسی بھی صورت میں۔ ویسے کیا خیال ہے، ان کا نشہ آج ہم پورا کرتے ہیں؟ وہ بیچارے سر پکڑے کرسی پر بیٹھے تھے، لیکن انہیں شرارت سوچی۔ برابر میں جاتی بختوں کو اشارہ کیا تھا جو سب میں کولڈ ڈرنک سرو کرتی پھر رہی تھی۔ اسے ایک ٹرے میں اورنج جوس منگوا کر انہوں نے وہ نشاور چیز اس کولڈ ڈرنک میں ملا دی تھی۔ پھر بختوں سے سرگوشی میں کہنے لگی، یہ جا کر فیضو ماموں کو پلانا ہے، یہ خاص ان کے لیے ہے۔ وہ حیران تھی کہ یہ خاص ان کے لیے کیوں، لیکن اسے صرف مالکوں کا حکم ماننے سے مطلب تھا، اس لیے پلٹ کی۔ لیکن تبھی بختوں پر پوروا کی نظر پڑی تھی۔ سی گرین کلر کا سوٹ پہنے وہ بلا کی خوبصورت لگ رہی تھی، اتنی خوبصورت کہ کسی کی بھی نظر اس پہ ٹھہر جائے۔ وہ بختوں کے قریب آئی تھی۔ کب سے میں نے تم سے کولڈ ڈرنک منگوائی تھی، میرا یہاں حلق خشک ہو گیا ہے، لیکن تم ہو کہ یہاں وہاں دیتی پھر رہی ہو، لیکن میرا کوئی خیال نہیں۔ ابھی جا کر تائی اماں سے تمہاری شکایت کرتی ہوں۔ ارے پوروا بیبی، پہلے باہر والوں کو تو نپٹا لوں۔ اچھا، باہر والوں کا خیال ہے، میرا نہیں۔ اس نے لپک کر وہ گلاس اٹھایا تھا، جب ماسی بختو جلدی سے کہنے لگی، یہ رہنے دے، یہ میسم بھائی نے خاص آپ کے ماما کے لیے دیا ہے۔ اچھا، ان کے لیے دیا ہے، وہ خاص ہے اور ہم خاص نہیں ہیں۔ یہ کہہ کر وہ ڈرنک کا گلاس لیے پلٹ گئی تھی۔ تبھی تائی اماں نے اسے اندر سے کوئی چیز لانے کا کہا تھا۔ وہ اندر تو آ گئی تھی، لیکن اس کا ذہن عجیب بوجھل سا ہو رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے زمین و آسمان گھوم رہے ہیں۔ وہ اپنے آپے میں نہیں رہی تھی، اسے خود بھی پتہ نہیں چلا کہ وہ کیا لینے آئی تھی اور کب اپنے کمرے میں پہنچی، لیکن بیڈ پہ لیٹنے کے بجائے وہ نیچے کارپٹ پر ہی بے ہوش ہو گئی تھی۔ جاذب جو ابھی تیار ہو کر انگیجمنٹ میں جانے ہی والا تھا، اچانک پوروے کے کمرے سے پاس سے گزرتے ہوئے انہیں اس کا وجود دکھائی دیا جو زمین پر اوندے منہ لیٹی تھی۔ اسے کیا ہوا ہے؟ وہ حیران تھے، اس کی سیاہ سلکی بال پورے وجود پہ سایہ کیے ہوئے تھی، وہ جیسے گہری نیند سو رہی تھی۔ تبھی نہ چاہتے ہوئے بھی انہوں نے اسے سیدھا کیا تھا، گلابی لب، سفید گردن، آدھی نیند میں عجیب سی سوتی جاگتی کیفیت میں وہ ان کے سامنے تھی، جیسے اسے کچھ ہوش نہ تھا۔ لب خود بخود مسکرائے جا رہی تھی، اس کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ اسی وقت جاذب لالا کے دل میں بے معنی آئی تھی۔ سب لوگ باہر فنکشن میں موجود تھے، پورا گھر خالی پڑا تھا، کسی نے بھی انہیں اس کمرے میں آتے نہیں دیکھا تھا، جبکہ وہ خود ہوش و حواس سے بیگانہ پڑی تھی۔ اچانک ہی دل میں شیطان آیا، پتہ ہی نہ سنا بے اختیار انہوں نے کمرے کے دروازے بند کر دیے تھے، اور پھر جو ہوا تھا وہ خود سوچنے سمجھنے کے قابل نہ رہے تھے کہ انہوں نے ایسا کیا تو کیسے کیا۔
بڑی صفائی سے اپنا ہر جرم چھپانے کی کوشش کی تھی، ایک بھی نشان نہیں چھوڑا تھا، کسی کو بھی پتہ نہ چلا اور وہ کمرے سے باہر بھی آ گئی۔ 2 مہینے بڑے ہی سکون سے گزرے تھے، لیکن پھر تیسرے مہینے انہوں نے پوروا کو روتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ اپنے کیے پر کتنے دنوں پشیمان رہے، گناہ کا سکون ایک پل انہیں سونے نہیں دے رہا تھا۔ 1 مہینہ پورا اسلام آباد میں گزار کر آئے تھے، کبھی سجدے میں جاتے تو کبھی آدھی رات کو جائے نماز پر بیٹھ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے، لیکن ان کا دل کو سکون کیسے ملتا؟ وہ ایک ایسا گناہ کر چکے تھے جو معافی کے لائق نہیں تھا۔ کچھ دن ہی گزرے تھے جب وہ اسلام آباد سے واپس آئے تو انہوں نے پوروا کو لون میں بیٹھے دیکھا۔ وہ کتنی ہی کمزور ہو گئی تھی، سیاہ ہلکے حد سے زیادہ پریشان چہرہ۔ جب اس نے روتے ہوئے اس کے سامنے یہ بات بتائی تھی کہ جو گناہ جاسم نے اسے اکیلے اور ہوش و حواس سے لگانا دیکھ کر کیا تھا، اس کا نتیجے سامنے آ گیا تھا۔ اس کے نتیجے میں وہ حاملہ ہو چکی تھی اور وہ اس بات پر پریشان تھی کہ اس کی عزت کا لٹیرا اسی گھر میں موجود ہے، جس کا اسے کچھ پتہ نہیں کہ یہ کام اس کے ساتھ کس نے کیا ہے۔ لیکن جاسم کا دل تو گناہوں کی معافی کا طلبگار تھا۔ انہیں کوئی صورتحال نظر نہیں آئی تھی، بس یہی نظر آیا کہ میں اس لڑکی سے شادی کر لوں، اسے اپنا لوں، نہ صرف اس کا گناہ چھپ جائے گا بلکہ اس کی زندگی برباد ہونے سے رہ جائے گی۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ ساری زندگی یہی معاملہ چلتا رہے گا، کبھی بھی وہ سامنے نہیں آئے گا۔ لیکن مجرم بھلا جتنا ہی عیار ہو، جتنا بھی ہوشیار، سچ تو کبھی نہ کبھی سامنے آ ہی جاتا ہے۔ اور آج شادی کے 1 سال بعد سچ ان کے سامنے آ گیا تھا، جب ان کا بیٹا جاسم جس گناہ کے نتیجے میں اس دنیا میں آیا تھا، جس سے ان کو بے پناہ محبت ہو گئی تھی، اتنی محبت کہ وہ پوروا اور اس کے بغیر 1 منٹ بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ لیکن پوروا نے سب جان لیا تھا۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑے معافی کی درخواست کر رہی تھی، لیکن پوروا نفرت سے ان کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ معاف کر دو آپ کو اتنی آسانی سے، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ آپ احساس نہیں کر سکتی جو میں نے پل پل کانٹوں پہ گزارا ہے، وہ لمحات جو میرے لیے آگ میں جلتے ہوئے گزرے ہیں۔ مجھے نفرت ہے آپ سے، آپ کے ساتھ کبھی بھی زندگی نہیں گزار سکتی، اپنے مجرم کے ساتھ جس نے میرے ساتھ یہ سب کیا۔ اس کی نفرت آسمان کو چھو رہی تھی۔ بس آپ مجھے واپس لے کر چلے کراچی، میں وہی جانا چاہتی ہوں۔ وہ جھکے کندھوں کے ساتھ اسے واپس لے آئے تھے اور اسلام آباد والی برانچ سنبھالنے کی ذمہ داری انہوں نے جنید کے حوالے کر دی تھی۔ لیکن پوروا جو سوچ کے آئی تھی کہ گھر جاتے ہی سب کے سامنے اس شیطان نما انسان کی سچائی لے کر آئے گی، جس نے اسے اتنی تکلیف، اتنی اذیت دی، اس کی معصومیت کو روندا تھا۔ وہ بتائے گی ایک ایک کو کہ میرے ساتھ یہ سب کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اسی گھر کا یہ سب سے بڑا بیٹا تھا، جس نے مجھ سے شادی بھی کر لی معصوم بن کر۔ وہ گھر والوں کو بہت کچھ بتانے کا ارادہ رکھتی تھی، لیکن جب اسے رہتے ہوئے 1 دن ہی ہوا تھا تو چچی اس کے کمرے میں چلی آئی، جو جازب کا پرانا کمرہ تھا۔ وہ جاسم کو لیے بیڈ پہ بیٹھی تھی، بڑے ہی عجیب سے لہجے میں کہنے لگی، ویسے حیرت کی بات ہے پوروا، تمہاری شادی کے 6 مہینے بعد ہی یہ بچہ اس دنیا میں آ گیا۔ جازب تو کہہ رہا تھا کہ وقت سے پہلے ڈیلیوری ہو گئی ہے، لیکن اس بچے کو دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ کم دنوں کا بچہ ہے۔ تمہارا بچہ 9 مہینوں کے بجائے 10 مہینوں کا لگتا ہے۔ لیکن مجھے ایک بات بتاؤ، اس دن تم میری بیٹی پہ کیا الزام لگا رہی تھی؟ ان کی آواز میں چبھن تھی۔ وہ بری طرح گھبرا گئی۔ کیسا الزام؟ میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا۔ جھوٹ مت بولو، تم نے میسم سے یہ کہا کہ اس نے تمہارے ساتھ زبردستی کی، تمہارے ساتھ زنا کیا۔ خدا نہ خواستہ وہ تمہارے ساتھ یہ سب کیوں کرے گا؟ ہاں، اس نے تمہیں پسند کرنے کا جرم ضرور کیا ہے، لیکن تمہارے ساتھ یہ سب کرنے والا کوئی اور ہوگا۔ جا کر بتاؤ اپنے تائی اماں اور تائی ابا کو کہ کس نے یہ کیا تھا۔ اگر تم اتنی ہی نیک، اتنی ہی بھلی ہو تو خاموش کیوں رہی؟ اپنے بیٹے کے ٹوٹے دل کا بدلہ انہوں نے اسے خوب ذلیل کر کے لیا تھا اور وہ خاموش رہی، ایک لفظ بھی نہ کہہ سکی، ایک لفظ بھی نہ کہہ سکی۔ جازب آج اپنے آفس میں تھی، لیکن وہ گھر جاتے ہوئے گھبرا رہی تھی کہ آج ضرور کوئی بڑا ہنگامہ ان کا انتظار کر رہا ہوگا۔ شاید آج تو پوروا نے امی ابو کو یہ بات بتا دی ہوگی۔ 10 سے 12 بجے، 12 سے 2 بج گئے، لیکن وہ گھر نہیں آیا تھا۔ جاسم رو رو کر ابھی سویا تھا، جبکہ وہ جاگ رہی تھی۔ وہ اپنے آپ سے سوال پوچھنے لگی کہ وہ کیوں جاگ رہی ہے؟ کیا اس نے جازب کے کیا کا بدلہ نہیں لینا؟ اس کو دنیا کے سامنے نہیں لانا ہے؟ لیکن تبھی اس کی نظر اپنے سامنے سوئے ہوئے بچے پہ پڑی۔
میں اپنے مجرم کو تو کیفر کردار تک پہنچا دوں گی، لیکن اس بچے کا کیا ہوگا؟ ابھی چچی جان کا لہجہ میرے لیے ایسا تھا، کل کو اس بچے کو سب کہیں گے کہ یہ گناہ کے نتیجے میں اس دنیا میں آیا ہے۔ یہ بچہ تو ناجائز ہے، جو شادی سے پہلے ہی اپنی ماں کے وجود میں پیدا ہو گیا تھا۔ وہ لب کچل رہی تھی۔ یہ سب کرنا اتنا آسان بھی نہیں پوروا حسن۔ تم تو بڑی آسانی سے یہ سوچ کر یہاں چلی آئی کہ تمہارے یہاں سب اپنے ہیں، تمہارے لیے کھڑے ہو جائیں گے، لیکن نہیں، لڑکی کو ہمیشہ خاموش رہنا پڑتا ہے۔ جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہو جائے اسے وہ سب کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اپنے لب سی کر اب اس انسان کے زد سے ان کی گزارو جس کے ساتھ تم نے شادی کی ہے، اپنے لیے نہ صحیح اس بچے کے لیے۔ اس نے روتے ہوئے بیک گراؤنڈ سے سر ٹکا دیا تھا۔ کافی دن تک ان کے درمیان بات چیت مکمل طور پر بند ہو گئی تھی۔ تایا ابو تائی اماں سب حیران تھے کہ آخر ان دونوں کے اچانک یہاں آنے کی وجہ کیا بنی، لیکن وہ دونوں ہی خاموش تھے۔ پھر اس دن جاذب نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ پلیز مجھے معاف کر دو پوروا، میں مجرم ہوں تمہارا۔ شاید ساری زندگی تم میری عزت نہ کر پاؤ، لیکن میں بہک گیا تھا۔ شیطان نے مجھے اس قدر بہکایا کہ میں اپنے آپ کھو بیٹھا۔ سچ میں ہی میں ایک گنہگار انسان ہوں، ایسا گناہ کیا ہے جو معافی کے لائق بھی نہیں۔ ان کے چہرے پر پچھتاوا تھا۔ گڑیا کہتے تھے آپ مجھے، سب سے زیادہ مان تھا مجھے آپ پر، تبھی تو ہر بات مانتی تھی۔ جب آپ آفس سے آتے تھے سب سے پہلے میں ہی ہوتی تھی آپ کے پاس ٹھنڈے پانی کا گلاس دینے والی، سب سے لڑتی جھگڑتی رہتی تھی، لیکن آپ کو دیکھ کر میری آنکھیں چمکتی تھیں۔ وہ مان اور وہ فخر، وہ محبت سب ختم کر دیا۔ اس کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھی۔ جاذب نے تڑپ کر اسے یوں روتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں جانتا ہوں میں مجرم ہوں تمہارا، اس جرم کی پاداش میں میں نے تم سے نکاح کیا، صرف اور صرف اس ڈر سے کہ کہیں کوئی تم پر انگلی نہ اٹھائے، کیونکہ مرد تو بچ کر نکل جاتا ہے، لیکن لڑکی ساری زندگی گناہ گار ٹھہرتی ہے۔ میں مانتا ہوں جب تک مجھے رب بھی معاف نہیں کرے گا، جب تک تم مجھے معافی نہیں دو گی، لیکن میں ہر روز یہ کوشش ضرور کروں گا کہ ایک نہ ایک دن تمہارا دل صاف ہوگا تو مجھے بھی سکون ملے گا۔ ان کے چہرے پر شیف پڑ چکی تھی۔ ٹوٹا بکھرا وجود لیے وہ پوروا کے سامنے بیٹھی تھی۔ وہ لب کاٹنے لگی۔ آخر ہم عورتوں کے دل ایسے کیوں ہوتے ہیں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی بڑے سے بڑے گناہ، بڑے بڑے مجرم معاف کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، کبھی اپنی اولاد کے خاطر تو کبھی اپنے رشتے کی خاطر، کبھی دنیا کی گندی باتوں سے بچنے کے لیے، ان کی کڑوی کسیلی نظروں کی کڑواہٹ سے دور رہنے کے لیے۔ وہ بنا کچھ بولے کروٹ بدل کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اگلے دن تائی اماں نے بڑے پیار سے اس کا چہرہ تھاما تھا۔ کیا ہو گیا میری بچی؟ کیا ایسا معاملہ ہو گیا ہے تیری اور جاذب کے درمیان میں نے کل دیکھا وہ جائے نماز بچھا کر رو رہا تھا، میں نے کبھی سے روتے ہوئے نہیں دیکھا، بس کہہ رہا تھا کہ ایک بار پوروا مجھے معاف کر دے، میں کبھی زندگی میں اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دوں گا۔ کیا اس نے تجھے مارا پیٹا تھا اسلام آباد میں؟ کیا تجھ پہ ہاتھ اٹھایا تھا؟ میری بچی مجھے بتا۔ لیکن وہ خاموش رہی۔ نہیں تائی اماں، ایسی کوئی بات نہیں۔ جاذب ہر روز اس سے معافی مانگتا، لیکن وہ خاموش رہتی۔ پھر ایک رات جب اس کی آنکھ کھلی تھی، اس نے جاذب کو تہجد میں روتے ہوئے دیکھا۔ وہ سمجھ گئی تھی وہ دل سے شرمندہ تھے۔ آج سے نہیں کئی دفعہ اس نے اپنے گناہوں کی معافی مانگ چکے تھے۔ بظاہر پوروا کو یہ بات بہت ہی دیر میں پتہ چلی تھی، لیکن اپنے رب سے نہ جانے کتنی دفعہ وہ گڑ گڑا کر معافیاں مانگ رہی تھی۔ پوروا نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تھا۔ بس کیجیے، معاف کر دیا میں نے آپ کو۔ انہوں نے سجدے میں جھکا سر اٹھا کر پوروا کو دیکھا تھا۔ سچ کہہ رہی ہو تم؟ اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ ہاں میں نے آپ کو معاف کیا، صرف اور صرف اس بچے کی خوشیاں اور اس کی زندگی کے لیے، کہ اس کی آنے والی زندگی ماں باپ دونوں یہ پیار میں گزرے، یہ اپنی محبتوں اور پیار سے محروم نہ رہے، جیسے کہ میں نے اپنی زندگی گزاری ہے بن ماں باپ کی۔ میں جانتی ہوں کہ یتیم ہونا کیسا ہے۔ اگر تم نے پورے دل سے معاف کر دیا ہے تو ایک بار یہاں آ کر مجھے معاف کر دو۔ انہوں نے اپنی باہیں پھیلائی تھی۔ پوروا نے غصے سے انہیں دیکھا تھا۔ جی نہیں، ایسی کوئی کہانی نہیں چلے گی۔ وہ نروٹھے پن سے اٹھ کر جانے لگی، لیکن جاذب نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ میرا گناہ معافی کے لائق نہیں، لیکن تم نے مجھے معاف کر کے یہ بتا دیا کہ تمہارا دل بہت ہی بڑا ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ کبھی بھی تمہاری آنکھوں میں اتنا سا بھی آنسو نہیں آنے دوں گا۔ تم نے مجھے دوبارہ جینے کا حوصلہ دیا ہے پوروا۔ وہ کیا کہتی، خاموشی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتی رہی۔ یہ حقیقت بات تھی کہ معاف کرنے کے بعد اس کی روح پر کوئی بوجھ نہ رہا تھا۔ اس نے بھی اپنا تھکن زدہ سراپا جاذب کی باہوں کے حوالے کر دیا تھا
اور کوئی چارہ نہیں تھا اس کے پاس۔